ثم افیزو، پھر تم لوٹو من حیث افاض الناس، جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں۔ جیسے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں عرفات کے میدان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو حدود حرم سے باہر نہیں نکلیں گے، ہم یہیں پہ بیٹھے رہیں گے، باقی جو عام لوگ ہیں وہ یہاں سے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، سب نے وہاں جانا ہے اور پھر سب نے وہاں سے لوٹ کے واپس جو ہے وہ مزدلفہ کے مقام پہ آنا ہے۔ پھر اتنا خوبصورت رکن ادا ہو چکا ہے۔ واستغفر اللہ، اب استغفار کرو۔ یہاں پہ غور کرنے کا مقام ہے کہ تقریباً حج کے اہم ارکان جو ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ استغفار کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ تو گویا کہ عبادت کرنے کے بعد بھی اور نیکی کرنے کے بعد بھی انسان کو استغفار کرنی پڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ویسی عبادت نہیں کر سکا، ویسی نیکی نہیں کر سکا جیسا کہ کرنے کا حق تھا۔ تو صرف گناہ کے بعد ہی معافی نہیں مانگنی ہوتی، بلکہ نیکی کرنے کے بعد بھی معافی مانگنی ہوتی ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بہت معاف کرنے والی اور مہربان ہے۔ لہٰذا اتنی عظیم عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم بہت معاف کرنے والے اور بہت رحم کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری عبادات میں جو کمیاں رہ جاتی ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق عبادت نہیں کر پاتے، تو ہر انسان کا حج جو قبول ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ ہماری کمیوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی وجہ سے ہمارے حجوں کو جو ہے ہماری عبادات کو قبول فرما لیتے ہیں۔ لہٰذا ہماری عبادات ہوں یا ہماری نیکیاں ہوں، یہ صرف کس وجہ سے قبول ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں ہماری کمیوں کو، اور اللہ اپنی رحمت کی وجہ سے جو ہے ان کو قبول کر لیتے ہیں۔